تو میں اس میں سے جو آپ نے نماز کو قائم کرنے والا بتایا نا کہ اس طرح نماز کو قائم کرنا ہے، اور جس طرح آج کل جو فتنہ پھیلا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ نماز میں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور قائم کرنے کا حکم، مطلب وہ اہم اس سے رکن سے ہمیں ہٹا کے اور دوسری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں جو فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ تو وہ مجھے بات بہت اس میں آپ کی اچھے سے سمجھ آئی ہے ذرا، کہ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ کافی لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کا پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو اس طرح مجھے میرے ذہن میں جو چل رہی تھی وہ بات وہ کلیئر ہو گئی آپ کے بتانے سے۔ یہ ایکچولی مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ ریوائز اتنا زیادہ ہم بار بار کریں پوائنٹس کو کہ ہمیں وہ پوائنٹس جو ہے نا وہ اندر اتر جائیں۔ یہ اندر اتارنا ہے ہم نے قرآن کو، یہی ہمارا مقصد ہے، قرآن کا فہم ہمیں آ جائے۔ اور یہ بار بار پڑھنا جو کہا گیا نا، بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، ڈیفینیٹلی بار بار تلاوت بھی اس کی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے جو احکامات ہیں ان کی ریویژن بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور اسی ضمن میں ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، میں اور میری پوری ٹیم، ہم بہت محنت کر رہے ہیں اس دورہ قرآن کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے۔ اور اب ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی پیاری آیات ہے قرآن کی، تو آیات پہ جی چاہتا ہے بات کرنے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ایک پوائنٹ ہے، تبلیغ دین اور امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ۔ جی شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند دن پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو شوق جو ہے نا، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ زندہ دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اپنے دلوں کو زندہ کر کے بیٹھا کریں، قرآن کی کلاس میں بیٹھیں تو الرٹ ہو کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن کا شوق، قرآن کا شغف، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں سٹارٹ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ اور 83 نمبر آیت، بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور جو اہل کتاب تھے، جن اہل کتاب کے دل زندہ تھے اور جو اہل کتاب اپنے رب کو پہچانتے تھے، توحید پر راسخ تھے، جب ان تک قرآن کی آیتیں پہنچی، انہوں نے ابھی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے ہی چونکہ وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ کے کلام کو پہچان گئے، اور جو اللہ کے کلام کو پہچان لیتا ہے، پھر یہ کلام اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اور جب قرآن دل پر اثر کرتا ہے تو اس کا اظہار ہمارے وجود سے ہوتا ہے۔ ہماری اکھیوں سے بہنے والے آنسو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ قرآن کو دل نے پہچان لیا ہے۔ تو جب ان کی اکھیوں سے آنسو بہے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو سن کر، گو کہ ابھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میرے رب العالمین نے ان کی اس
کیفیت کو پریزرو کر دیا، رہتی دنیا تک ان کی یہ کیفیت قرآن کریم کا حصہ بن گئی، اور ایک اصول طے پا گیا کہ جس کے دل میں قرآن کی پہچان اتر جائے گی، اس کی اکھیاں اس کو سن کر ضرور پگھلیں گی، ان سے آنسو ضرور بہیں گے۔ کہ میں اور آپ ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسے دل عطا فرما کہ ہم بھی قرآن کو پہچانے، قرآن ہمارے اندر اترے اور ہماری اکھیاں بھی اس کلام الہی کو سن کر بہہ نکلیں۔ آمین ثم آمین۔ اس شخص کی عبادت سے حلاوت چھین لی جاتی ہے جو اپنی اکھیوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے نہیں روکتا۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، الفاظ کی کمی پیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے یہاں مفہوم بیان کیا ہے۔ تو عبادت میں حلاوت ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ یہ حلاوت ہمیں نصیب ہو۔ اس کے لیے ہمیں ریاضت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے۔ اور تزکیہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ تزکیہ حاصل کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق ہے، اور ان لوگوں سے محبت ہے جو آقا سے محبت کرتے ہیں، کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ہماری حیثیت ننھی ننھی چیونٹیوں کی سی ہے، اور جب ایک چیونٹی باز کے پنجوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو وہ چیونٹی جو صدیوں کا سفر ہے وہ لمحوں میں طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اللہ والوں سے جڑنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ تھی جی آیت ہم نے پڑھی 83 نمبر آیت۔ اب ہم آئیں گے، اگلی آیت ہے 87۔ 87 آیت بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ زاد راہ کی بھی ٹوکری میں ہم رکھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اے ایمان والو اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، اور حد سے مت بڑھو، حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہم پڑھے تھے کہ حد سے تجاوز کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم گئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جہاں پر صحابہ کرام نے کچھ ایسا کیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے قسمیں کھا لی تھیں، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے، جو کہ کرسچنز کا بھی طریقہ تھا، یعنی رہبانیت کے طریقے پر وہ چلنے میں کوشش کر رہے تھے بظاہر۔ تو اس کے اوپر پھر میرے رب العالمین نے یہ حکم دے دیا، کیا کہا میرے رب نے؟ کہ ایمان والوں سے کیا کہہ دیا گیا کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ حرام کیسے کیا تھا؟ خود سے قسمیں کھا لی تھی۔ ہم لوگ بھی کچھ کبھی کر لیتے ہیں نا ایسا، کہ میں یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، تو بس میں نے قسم کھا لیا۔ تو ایسا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو حلال ہے اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، چاہے نیت اچھی ہی ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے۔ حلال چیز کو حرام قرار ہم نہیں دے سکتے۔ اچھا، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ کہ
اچھا، اس میں پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عبادت میں بہت زیادہ یعنی تجاوز کر لیا. روزے ہیں تو روزے رکھنے شروع کر دیے، بہت زیادہ روزے، اور ساری ساری رات قیام، بیویوں کو سے بالکل کنارہ کشی. تو اس بات کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. عبادت میں بھی کیا ہے؟ میانہ روی. ہر چیز میں میانہ روی، کیونکہ اللہ کو میانہ روی پسند ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، یہ زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے. اور اللہ نے کیا، اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتا. ہم یہ سارے عمل کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. ہماری عبادت کا مقصد نیکیوں کی بوریاں بھرنا نہیں ہوتا. یہ سمجھ لیں بات. نیکیوں کی بوریاں کوئی پتہ نہیں ہے، روز محشر اڑا دی جائیں، ایک پھونک کے ساتھ اڑا دی جائیں. ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری چاہتیں جو ہمارے دل میں ہی اس نے ڈالی ہے. اچھا، اللہ سے ہم اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب وہ ہم سے محبت نہ کرے. ادھر سے التفات ہوتا ہے تو ادھر سے جذبات امڑتے ہیں، اور پھر جب اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلڑتے آئی ہو، جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. اور یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان نہیں ہوتا. اور جب انسان کنٹرول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی باڈی پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آنسو چھلکتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ قرآن کو ہم ایسے سمجھیں تو یہ موتیوں کی لڑیاں ہیں جو ایک سے ایک آیت میں پروئی ہوئی ہمیں ملتی ہیں. ٹائم تھوڑا ہے اور میں تھوڑا ٹائم لے بھی چکی ہوں. اچھا، آگے آ جاتی ہے جی آیت 87 ہم نے پڑھ لی. 101 نمبر آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والو مت پوچھا کرو ایسی باتیں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگے، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب کہ اتر رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. معاف کر دیا ہے اللہ نے ان کو، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور حلم والا ہے بے شک. اچھا، اس آیت کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سوال کرنا جو ہے، اس سے بعض اوقات ہم خود ہی پھنس جاتے ہیں. اس سے. کیا ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم جب حیات میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں اس وقت بھی ایسی بحثیں کیا کرتے تھے نا کہ ان کو کیا پتا، جیسے آج بھی یہ بحث ہوتی ہے نا آقا کے علم کے بارے میں. تو امتی کا کیا کام کہ وہ اپنے آقا کے بارے میں کسی بحث میں پڑے، اور آج کیسے انہی کے امتی ان کے علم کے اوپر بحثیں مباحثے کر رہے ہوتے ہیں. نوکر کا کام نہیں ہے، امتی کا کام نہیں ہے. امتی کبھی نہیں کرتا، امتی بس خاموش. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے نادانی میں ہم سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو بے ادبی کا سبب بن جائیں. تو کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ آج تم جس چیز کے متعلق بھی مجھ سے دریافت کرو گے میں تمہیں وہ بتاؤں گا. سب صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے. کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی بات کر سکے. اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ جن کے نسب کے بارے میں لوگ چہمگوئیاں کیا کرتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پتا، مجھ سے کوئی فقہ کا مسئلہ دریافت کرو. نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تیرا باپ حذافہ ہے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے اس سوال کو سنا تو وہ لرز اٹھی اور کہنے لگی اے عبداللہ، تجھ سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے برسر مجلس رسوا کرنا چاہتا تھا. حضرت عبداللہ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم خدا داد پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا کہہ دیتے
تو مجھے انکار نہ ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ بال کی کھال نکالنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ سوالات کرتے ہیں۔ پھر آقا کی مجلس میں ہی وہ شخص تھا نا ولید بن مغیرہ، جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے نسب کے بارے میں، تو اس کے جب باپ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس نے تو اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، وہ تو دشمنوں کی صف میں تھا، اور جب آقا نے بتا دیا کہ جو تیرا باپ تیرے نام کے ساتھ جس کا لگا ہوا ہے وہ تیرا حقیقی باپ نہیں ہے، اور اس نے جا کے اپنی ماں کے اوپر تلوار تان لی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس نبی کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں نا وہ الفاظ غلط نہیں ہوتے، وہ الفاظ سچ ہوتے ہیں، تو میں ان کو جھوٹ نہیں مان سکتا۔ تو پھر اس کی ماں نے، اس نے جب تلوار نکالی ماں کے اوپر تو ماں نے اقرار کر لیا، اور ماں نے کیا کہا کہ ہاں تمہارا باپ اس قابل نہیں تھا۔ تو پھر میں نے ایک دفعہ اس کی غیر موجودگی میں ایک چرواہے کو بلایا تھا۔ تو کیا ہے کہ یہ باتیں ساری احادیث میں موجود ہیں، اور یہ جو ولید بن مغیرہ والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، یہ جب ہم آگے قرآن پڑھیں گے تو اس بارے میں جو آیات ہیں وہ بھی آ جائیں گی، تو اس کی تفسیر میں یہ والا واقعہ بھی آ جائے گا۔ تو قرآن کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کے علم پر بیٹھ کے بحث مباحثے کریں۔ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا، ہم نے تو بس وہی بات ہے، پھر اسی وجہ سے تو ہمیں جو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان پر نقب لگا لیتے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں بات آ جائے وہ ہمارا ریڈ زون ہے، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، جہاں ہوگا وہاں سے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم ان لوگوں میں بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم ان لوگوں کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھیں گے، ہم ان لوگوں کی ریلیں دیکھ کر بھی اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگائیں گے جہاں پر ذات اقدس کے بارے میں کہیں ہمیں بے ادبی کا شائبہ بھی نظر آئے گا۔ اور دوسرا جو اس آیت میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوالات کرنے سے ہمیں بہت بہت محتاط ہونا ہے، بہت محتاط رویہ اپنانا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سوال دماغ میں کبھی مت کریں، اس کو رکھیں اندر، پکائیں، سوچیں۔ آج آپ ایک سوال لے کے محفل میں بیٹھیں گے، کل آپ کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ایسی آیات آ جائے گی، آپ کو جواب مل جائے گا۔ 2-3 دن اس کو دیکھیں، اگر جواب نہیں آتا تو پھر آپ ضرور کریں، پہلے اس کو اپنے اندر جانچیں، اندر ہی موجود ہوگا، اندر سے ہی آ جائے گا، یا پھر کلاس میں ایسی بات ہو جائے گی، پھر اگر نہ آئے تو پھر آپ ضرور کریں، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا، ایسی چیزیں ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں بری لگیں۔ بعض اوقات وہی بات ہے کہ ہم سوال کر کے پھنس بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں کتنی دفعہ، اب وہ کہہ دے بھئی 3000 4000، اب ہمارے پاس اتنی وہ ہمت نہیں ہے، تو پھنس گئے نا۔ تو اگر انہوں نے کہہ دیا پڑھے تو بس ہم چپ کر کے 3 دفعہ سے زیادہ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں تو کام ہو جانا ہے، کام اللہ نے کرنا ہے، دعا اس اللہ والے کی قبول ہونی ہے، یہ تو وسیلہ تھا۔ تو پھر کیا ہم نے سوال کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا، تو یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ انعام۔ سورہ انعام جو ہے اس کی ہم چلیں گے آیت نمبر 12 پر۔ آیت نمبر 12 بڑی پیاری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ کتنی پیاری بات، کتب علی نفسہ الرحمہ، لازم کر لیا ہے اپنے اوپر میں نے رحمت کو۔ تو یہ اللہ کا ایک خوبصورت تعارف ہے جو یہاں اللہ ہمیں کروا رہا ہے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی گو گزرا آج سمجھ آ گئی تو بس آج اصلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں، تو پھر کرم ہی کرم ہے۔ آگے جی آیت نمبر 12۔ اچھا 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے اللہ کی طرف سے کوئی دکھ پہنچے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے وہ تو پھر
اس کو بھی تم سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. تو یہ جو دو آیتیں ہیں 17 اور 18، یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں، ہمیں سارے رنج و غم سے نکال لینے والی آیتیں ہیں. جب ہم دکھوں میں پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اس پیر بابے کی تلاش میں سم ٹائم ڈھونگیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں میں چلے جاتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ وہ تعویذ، بس یہ لے لو وہ کر لو تو تمہارا مسئلہ 100% حل. جہاں 100% حل کا دعویٰ آ گیا اور ہم نے اس دعوے کو قبول کر لیا کہ ہاں یہ کرنے سے 100% کام ہونا ہے، اللہ اکبر، تو سمجھ جائیں ایمان رخصت ہو گیا، رخصت ہو گیا. صرف میرا رب ہے. تکلیف جو ہمیں پہنچتی ہے نا اسی کی طرف سے پہنچتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا. اس تکلیف کو دور کرنا اسی رب کے قبضہ قدرت میں ہے. ہاں ہم اس سے دعائیں مانگیں گے، وہ سبب بنائے گا، اور جب وہ سبب بنائے گا، وہ سبب میڈیکل ڈاکٹری میں سے بناتا ہے، طب میں سے بناتا ہے، ہومیوپیتھی میں سے بنا دیتا ہے، یا کسی کے دم میں بنا دیتا ہے، کسی کی دعا میں تاثیر رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی کلمات ایسے کوئی ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں، اس سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ سب اسباب بنائے گئے. قادر مطلق اللہ کی ذات ہے. کسی تعویذ گنڈے پر بھروسہ نہیں کرنا، کسی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا. ہاں عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ اپنے دوستوں کی دعا رد نہیں کرتا، تو اس کی سفارش ہم ڈلواتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں، اور پھر وہ دعا بھی کرتا ہے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی کلمات ہمیں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہے. تو وہ جو کلمات ہوتے ہیں ان کی تاثیر سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ دراصل مسئلہ اللہ ہی کرتا ہے، سبب اس نے بنایا ہوتا ہے. اس کو قادر سمجھنا، یہ یہاں سے پھر شرک کی جو ہے نا وہ ابتدا ہو جاتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہترین ہے بے شک. افلا تعقلون، تو کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ تو کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر ہے جی 32، اور اس میں اللہ تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. ہمیں تو دنیا بڑی حسین لگتی ہے، تو عقل تو کہتی ہے کہ دنیا بہت مزے کی جگہ ہے، پیسے کماؤ، عیاشی عیاشی، مزے ہی مزے ہیں، کتنی رنگین ہے یہ دنیا. عقل تو یہی کہتی ہے نا. لیکن جب ہم تھوڑا سا تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگا، اس نے مال اکٹھا کیا، اپنی صحت اور جوانی کو خوب اس کو اویل کیا، لیکن پھر کیا ہے کہ جب اس کو بلاوا آ گیا، وقت مقررہ پر ہم سب نے جانا ہے، ہر ایک کی واپسی کا وقت لکھا گیا ہے، اور اس سے زیادہ ہم ایک سانس بھی نہیں جی سکیں گے، اور ہمارا رزق بھی لکھا گیا ہے. جس کا رزق پورا ہو گیا اور سانسیں باقی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو کوئی ایسی ڈیزیز لگ جاتی ہے کہ اس کی بہت ساری خوراک جو ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں وینٹیلیٹر پر، کتنے لوگ ہیں جو کومے میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کھا پی نہیں سکتے. تو ان کا کمایا ڈھیروں مال جس کے لیے انہوں نے دن رات تگ و دو کی، وہ کہاں گیا؟ وہ سارے رشتے جن سے ان کو بڑی محبت تھی، جن کے اوپر انہوں نے اپنا مال لٹایا، وہ سارے رشتے آج کہاں ہیں؟
کوئی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں نہیں لیٹتا جا کے، کتنے دن کوئی لیٹے گا؟ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو سگے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اولڈ ہومز دیکھ لیں بھرتے جا رہے ہیں، پاکستان میں تو بھرتے جا رہے ہیں اور یہاں بھرے ہوئے ہیں۔ تو جو اتنا مال کمایا، اتنا خوبصورت ہم نے گھر بنایا، دولت اکٹھی کی، ایک دن وہ سب ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، اور جس چیز کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے وہ ہماری ہو کیسے سکتی ہے؟ اگر وہ ہماری ہے ہی نہیں تو غیر سے تو کوئی محبت نہیں کرتا، محبت تو اپنی چیز سے کی جاتی ہے نا۔ تو پھر ہمیں مال سے، اولاد سے، رشتوں سے اتنی شدید محبت کیوں ہے؟ کیسے تڑپا دیتی ہے یہ محبت ہمیں؟ اگر رشتوں میں دراڑ آ جائے، جن سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بے رخی کا معاملہ کریں، اولاد خدا نخواستہ نافرمان نکل آئے، تو کیا حشر ہوتا ہے ہمارا؟ کس طرح ہم مائیں تڑپتی بلکتی پھرتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ سرکش ہو گئے ہیں، یہ کیسے گزارا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو جب عقل سے سوچیں تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ سب جو مال و دولت تمہیں دیا گیا، میں نے تمہیں تو یہ وارث بنایا ہے ان کا، مطلب وارث ہم اس کے ہیں، اس سے پہلے یہ کسی اور کا تھا، وہ گیا تو ہمارے پاس آ گیا، جب ہم چلے جائیں گے تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، مالک نہیں ہے ہم، بس تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیا جاتا ہے اور پھر ہمیں اس کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جانا ہوتا ہے۔ جب اس بات کی عقل اور سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں واقعی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقی خوشی ہمیں کب ملتی ہے؟ ہم حقیقی خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں، جتنی بھی تلاش کر لیں حقیقی خوشی نہیں ملتی۔ حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے جب ہم کسی کو خوشی دیں، اور کسی کو خوشی بے لوث ہو کے دیں، خدمت خلق کے جذبے کے تحت دیں، کسی کی تکلیف دور کر دیں، کسی کی پریشانی دور کر دیں، تو پھر جو ہمیں اللہ سکینت دیتا ہے وہ اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ اللہ تو نے یہ کتنا پیارا کام تھا جو تو نے مجھ سے لے لیا۔ اور خاص طور پر جو دین کی خدمت کے کام کے لیے لوگ چن لیے جاتے ہیں، دین کی خدمت کا کام آسان کام نہیں ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے جو دی جاتی ہے، اور جب نبیوں کی وراثت آپ کو دی جاتی ہے تو نبیوں کی زندگی میں تو ہمیں آسانیاں نظر نہیں آتی، نبیوں کی زندگیوں میں تو مشقت ہی مشقت تھی۔ تو بس جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ پھر یہ کھیل تماشا ایک سنجیدہ انسان کو تھکانے لگتا ہے، اور سنجیدہ انسان کیا کہتا ہے؟ کتنی دیر آپ کھیل تماشے میں جو ہے نا انجوائے کرو گے؟ آپ کا جی چاہتا ہے نا بس سب سکون سے اپنے گھر جا کے ریسٹ کریں۔ تو مومن کا حقیقی گھر کہیں اور ہے، جس کی وہ راہ تکتا ہے، جس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھی جی آیت نمبر 32۔ اب یہ آگے جی 48 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنی اصلاح پر ہر لمحہ کوشاں رہنا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں پر انعام و کرام کی جو ایک زبردست قسم کی عنایات ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی عنایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غم اور خوف سے نکال لیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 42 میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی، پھر جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں پکڑ لیا سختی اور تکلیف سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اور اس آیت میں ایسا کیا ہے جس کے لیے میں نے یہاں اس کا انتخاب کیا؟ تو اس آیت پر جب ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
جب سختی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے اور اس تکلیف کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے. یہاں پر یہ اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ جب ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت کسی نہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، بہت پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں. اور جب بہت پریشانیاں آتی ہیں، روزگار کی آ جائے، صحت کی آ جائے، اولاد کی آ جائے، تو ہمیں سب سے پہلا شک کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی ہے. اور دوسرا شک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے، کوئی تعویذ ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے اچھا خاصا روزگار تھا سارا ختم ہو گیا، میرے بچے تو بڑے لائق تھے اب پڑھ ہی نہیں رہے. تو یہ والی باتیں جو ہے نا شیطان ہمیں سجھا دیتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں بابوں کی تلاش میں، جادوگروں کے پیچھے کہ ہم نے جادو کا کروانا ہے توڑ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے اس کی کیا وجہ تھی. اسی آیت میں اس کی وجہ بیان کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نافرمانی کی اور سرکشی کی، یعنی کہیں نہ کہیں پیچھے ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. اب جب ہم تکلیف میں مبتلا ہوں اور وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی تو ہمیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، سوچنا ہے غلطی کہاں سے ہوئی تھی مجھ سے. ہم خود ہی جب خلوص نیت کے ساتھ تفکر کریں گے تو ہمیں ہمارے اندر اتر کر فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا ہی کیا ہوا میس ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ والی کوتاہی مجھ سے ہوئی تھی، یہ میں نے غلط کام کر دیا تھا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کہیں اللہ کی نعمتوں پر میں نے سرکشی کا رویہ اپنا لیا. جب ہم اپنے سے بڑے رشتوں کے سامنے سرکش ہوتے ہیں تو جواباً پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمارے آگے سرکش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب کوئی شخص اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی یا سرکشی کی راہ وہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ لوٹ آئے. تو اس کے لیے پھر اس پر تکلیفیں بھیجی جاتی ہیں. ان تکلیفوں پر پھر وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، گریہزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی ہم تکلیف میں مبتلا ہوں، کہیں پھنس جائیں اور ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے تنہائیوں میں بلاتا ہے. گڑ گڑایا سب کے سامنے تو نہیں جاتا نا. کسی کی ہم نے منت ترلا کرنی ہے تو سب کے سامنے تو نہیں کریں گے نا، اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کے تنہائی میں چھپ کے ہم اس کی منت ترلا کریں گے، گڑ گڑائیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا معاف کرو. تو وہ تو رب العالمین ہے، اس کو پھر جب ہم تنہائیوں میں منانے جاتے ہیں تو پھر وہ تو معاف کرنے بیٹھا ہے نا، وہ پھر معاف کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی قربتوں سے بھی نوازتا ہے. اور اس آیت سے، آیت نمبر 42، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. جب ہم نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو تکلیف آتی ہے ہمیں متنبع کرنے کے لیے کہ ہم لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلے جائیں. اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 93 آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں، آیت کا دوسرا حصہ میں یہاں پڑھوں گی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش کہ تم دیکھتے ظالموں کو، فی غمرات الموت، جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے، باسطوا ایدیہم، ان کی جانب اپنے ہاتھ، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون، جو کہ تم بہتان لگاتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق،
ناحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے۔ موت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے نافرمانوں کا، اور اللہ کے نافرمانوں پر جو اتنی سخت موت آئے گی، اس پر ان کا جو عمل یہاں بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا غور کر لیں کہ کہیں اس کی کوئی نشانی ہم میں تو نہیں ہے، ہمیں اور ہمارے ان تمام پیاروں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خسائل بد سے محفوظ رکھے اور ہمیں آسانیوں والی موت دے۔ اچھا جی، یہاں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ کیا نشانی ہے؟ تقولون علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھنا۔ اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے؟ کہ ایسی باتیں کہنا، ایسی باتوں پر بلیو کرنا جو اللہ نے کہی نہیں، جو کتاب میں ہے ہی نہیں، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں کرنا اور پھر انہیں اللہ پر منسوب کر دینا۔ اس لیے بہت ضروری ہے قرآن کی تعلیمات، ہم نے خود قرآن کو پڑھا ہو، جب ہم نے خود پڑھا ہوگا تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، یا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ الحمدللہ ہمیں فرائض کا جہاں پتہ چلتا ہے، سنتوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں ان باتوں کی بھی ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ وہ اس دن ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کلاس میں کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے کیا یہ گناہ ہے؟ اگر گناہ ہوتا، جو گناہ کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے، حلال حرام کی پوری لسٹ قرآن میں موجود ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سب واضح، مکس کہیں نہیں ہے۔ دعا کس ٹائم ہمیں مانگنی چاہیے، کس ٹائم نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر کچھ نہ مانگنے والا ٹائم ہوتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ مینشن ضرور کرتے کہ اس وقت تم نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، مطلب کہ ہر وہ عمل جو ہمیں اس تک لے جائے اس تک بھی نہیں جانا۔ ایک تو ایگزیکٹ برائی ہے نا، ایک یہ کہ برائی کے کام کے بھی قریب نہیں جانا، بالکل اسی طرح یہ جو عبادات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا پروٹوکول بتا دیا کس طرح سے کرنی ہے۔ اور دعا مانگنا یہ تو ہم جب چاہیں مانگ سکتے ہیں، جی ہی جی میں مانگے۔ اللہ کہتا ہے تضرعا وخیفا، تم خفیہ طور پر مانگو یا کھلے عام مانگو، جیسے مرضی مانگو۔ دعا مانگنا کبھی بھی اللہ نے منع نہیں کیا، کسی وقت بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جب دعا مانگنا مکروہ ہے، مکروہ بھی نہیں ہے کہیں، جب مرضی جہاں مرضی وضو ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے نا کہ نماز کی حالت جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تمہیں طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے، پاک صاف ہو کے اللہ کے آگے آنا ہے، نہ پاکی نجاست اس حالت میں نہیں آنا۔ جہاں غسل کی ضرورت ہے غسل بتا دیا، جہاں وضو کی ضرورت تھی وضو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ نماز کے بعد دعا مانگنا کوئی گناہ ہوتا تو وہ بھی ہمیں بتا دیا جاتا۔ تو یہ بات، ان باتوں پر ہم پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جب ہم خود پڑھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی، کہیں بھی نہیں کہا کہ بالکل یہ کام کرو گے تو یہ گناہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور اللہ پر بہتان نہ باندھیں۔ حق کو، سچ کو جھوٹ کہہ دینا اور جھوٹ باتوں کو سچ کہہ کے معاشرے میں پھیلانا یہ بہتان ہے اور گناہ عظیم ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ آیتوں سے تکبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہم تک آن پہنچا اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس حکم پر سرکشی کا رویہ اپنایا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حکم آ گیا تو ہم عمل نہیں کر پائے تو ندامت، شرمندگی، معافی اور عاجزی کا رویہ کہ بس میں کر نہیں پائی، اللہ معاف کر دے مجھے، بجائے اس کے کہ ہم تکبر کریں کہ یہ کوئی بندہ آج کے دور میں ان احکامات پر ہم کوئی مدد کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسا دین اسلام ہے؟ آج کے دور میں کون سود سے بچ سکتا ہے؟ آج کے دور میں تو سود سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے، یہ کیسا قرآن ہے؟ تو یہ تکبر کر رہی ہے۔ نو، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے۔ جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا قصور ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔
یہ رویہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تکبر کا رویہ اپنانا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ اس پارے کی سب سے آخری آیت ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نہیں گھیر سکتی اسے نگاہیں، اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب کی نگاہوں کو، اور وہ بڑا باریک بین ہے، پوری طرح سے باخبر ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، خبردار بھی ہے اور باریک بین بھی ہے۔ لطیف کہتے ہیں انتہائی باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کو جاننے والا۔ تو اللہ جو ہے وہ جانتا بھی ہے، ایک تو عام جاننا ہے نا، اور ایک کیا ہے، باریک بینی سے بھی جانتا ہے ہمیں۔ یہ جو ہم اسم یا لطیف پڑھتے ہیں نا، تو یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں اسم یا لطیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت یہ اسم پڑھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو ہر پرابلم کے لیے بھی ہم اسماء حسنہ کا ورد کرتے ہیں نا، تو یہ بڑا زبردست اسم ہے، اس کی بڑی زبردست تاثیر ہے، اور اس اسم کی جب سمجھ آ جائے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جہاں اس آیت کو ہم نے جب سمجھتے ہیں تو بہت اس کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں اترتا، وہ کہتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہاری یہ نگاہیں لا تدرکہ الابصار، میرا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ گویا ان دنیاوی آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اور آپ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی شہرگ کو دیکھ سکیں، ہم خود سے تو اپنی شہرگ نہیں دیکھ سکتے نا، تو شہرگ کے بھی جو قریب ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ روح کو کوئی کبھی دیکھ سکا ہے؟ روح ہماری پوری باڈی میں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو باڈی کو جہاں مرضی کٹ لگاؤ باڈی چیختی ہوئی نظر تو نہیں آتی، ریزسٹنس تو نہیں نظر آتی باڈی میں جب روح نکلی ہوتی ہے۔ جب لوہے میں جان موجود ہے، روح موجود ہے، تھوڑا سا بھی کٹ لگے ہم تڑپ پڑتے ہیں۔ اب وہ پتہ چلا کہ پوری باڈی میں روح موجود ہے، لیکن ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو فیل کرتے ہیں۔ وہ پکار کے احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں، ایسے میرا رب بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے کیا کیا؟ اپنی روح پھونکی ہے انسان کے اندر۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپنی روح کو دیکھیں تو ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو رب کو ان اکھیوں سے کیسے دیکھیں گے؟ ان اکھیوں سے۔ اب یہ صوفیہ کرام یہاں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ظاہر کی اکھیوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ بند اکھیوں سے نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا سر جھکا کے اپنے اندر اترو تو پھر اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے، اس پر جتنا تفکر کریں اتنا ہی کم ہے، جتنا غور و فکر کریں اتنا ہی ہمیں رب دکھائی دینے لگتا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، دید اپنے کی تھی اسے خواہش، آپ کو ہر طرح بنا دیکھا، دید اپنی کی تھی اسے خواہش، آپ کو ہر طرح بنا دیکھا، صورت گل میں کھل کھلا کے ہنسا، شکل بلبل میں چہچہا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کر کے دعویٰ کہیں انالحق کا، برسر دار وہ کھچا دیکھا، کر کے دعویٰ کہیں انالحق کا، برسر دار وہ کھچا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین،
کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں عابد بنا کہیں زاہد، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ یہ نیاز بریلوی کا کلام ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ اس پر، ان اشعار پر غور کریں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب سے ملن کا سفر کامیابیوں کے ساتھ مکمل کرے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ جتنی باتیں آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمارے عقل و فہم میں ان کو اتار دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔